السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا عنوان ہے رشوت کا لینا اور دینا۔ اللہ تعالی سے یہ فریاد، گریہ وزاری، دعائیں اور آرزو ہے کہ رب العالمین پوری زندگی ہم سبھوں کی آل اور اولاد اور ذریت کو رزق حلال عطا فرمائے، روزیوں میں برکت دے اور حلال، جائز، درست، پاک ذریعوں سے روزیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنی خصوصی رحمت سے ہم لوگوں کو حرام ذریعوں سے کمانے یا حرام کھانے پینے یا کھلانے پلانے سے کوسوں دور رکھے، آمین۔ یقیناً ایک مسلمان کو اس بات پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس بات پر خصوصی دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے جو کپڑے پہنتا ہے، جن بستروں پر وہ سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے، جن گھروں میں وہ باہر سے آ کر سکون راحت حاصل کرتا ہے، جو بھی غذا کھانا پینا پیٹ میں ڈالتا ہے، چاہے اپنے بیوی یا اپنے بچوں یا اپنے مہمانوں یا دوست احباب کو، وہ حلال ہی ہو، وہ جائز ہی ہو، وہ حرام، ناجائز یا شک اور شبہ والی چیز نہ ہو، کیونکہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بدن کا وہ حصہ جو مال حرام سے پرورش پائے، اس کا حقدار جہنم زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی پاک و صاف ہے، اور پاک و صاف اشیاء کو، چیزوں کو، پاک و صاف عبادت ہی کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حرام خوروں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالی طیب و پاک و صاف ہے، پاک صاف چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو بھی اور اپنے سارے بندوں کو بھی رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے اور پینے اور پہننے کا حکم دیا ہے۔ آج یہودیوں کے مانند، نصرانیوں کے مانند، غیر مسلموں کی طرح مسلم سماج کے اندر، ان کی سوسائٹیوں میں، ان کی تحصیلوں میں، ان کے حکومتی اداروں میں یا ایسے ویسے امور میں ایک بہت بڑا خبیث عمل رائج ہے، جس کا لوگوں کے ذہن و دماغ سے
جس کی خباثت اور گندگی کا احساس بھی لوگوں کے ذہن و دماغ سے جا رہا ہے، اور اس کو لوگ بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ اسے استعمال کرتے ہیں، جس سے سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر انانیت پیدا ہوتی ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، ظلم و جور پیدا ہوتا ہے، اور غربت عام ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے رشوت۔ یقیناً اللہ تعالی نے جنہیں ایمان اور نیک عمل کی دولت سے نوازا ہے اور شریعت کے بارے میں علم عطا فرمایا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اور سلیقہ جسے اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، رشوت کا نام سنتے ہی اس کو ابکائی آنے لگتی ہے، گھن محسوس کرنے لگتا ہے، بہت ہی گری نگاہوں سے، بہت ہی ذلیل نگاہوں سے وہ رشوت کو دیکھتا یا رشوت کا نام سنتا ہے۔ رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا ہر کم و بیش ہر مسلمان مرد اور عورت اس بات کو جانتا ہے کہ رشوت کا لینا، رشوت کا دینا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے ذریعے سے کی گئی کمائی ناپاک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا چلن عام ہے۔ چلے جائیے تحصیلوں کے اندر، چلے جائیے کورٹوں کے اندر، چلے جائیے کسی تھانے کے اندر، اور یا آج کل تجارتیوں کے اندر کمپنیوں سے مال نکالنے میں بے دریغ، بے جھجک رشوت کا لین دین عام ہے۔ بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ حکام یا کسی کام کے ذمہ دار لوگ بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ آخرت کے انجام سے غافل ہو کر بڑے دھڑلے کے ساتھ چھپ چھپا کر نہیں، تکیا کے نیچے سے نہیں، کھلم کھلا مانگتے چلے آ رہے ہیں اور لوگ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ رشوت کا لینا دینا یہ آج ایک چلن ہو گیا ہے، جس پر قدغن لگانا اور عوام کو جاگرک کرنا صرف دینی ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ سماجی اور ملی اور سیاسی بھی انگنت فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، رشوت کا حکم جاننے سے پہلے ہم اور آپ رشوت کا مفہوم اور معنی سمجھ لیں موٹے اور واضح الفاظ میں۔ رشوت کہتے ہیں کسی غلط، باطل پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کچھ مال دینا یا کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ گھر کی صفائی ہی کیوں نہ ہو، کسی باطل پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے، ایسی چیز جس پر اپنا حق شرعاً نہیں ہے، ایسی چیز کو اپنانے کے لیے، ہتھیانے کے لیے جو کہ اپنا ہے ہی نہیں، جس میں اپنا کوئی حق ہی نہیں ہے، شرعاً یا عرفاً اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا، یا کسی حقدار کو، حق والے کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے حاکموں کو، داروغہ کو، پولیس کو، کرسی والے کو یا کسی دلال اور مکار کو دینا، یہ رشوت ہے۔ ایسے حق کو ہتھیانے کے لیے جس پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے، بے دخل کرنے کے لیے کچھ بھی دینا، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ سامان ہو، چاہے جو ہو، چاہے اس کا نام ہدیہ رکھا جائے
یا گفٹ رکھا جائے یا تحفہ رکھا جائے یا نذرانہ رکھا جائے یا بخشش رکھا جائے، یہ رشوت ہے جس کا چلن اس سماج کے اندر ہوتا ہے، جس سماج کے لوگ دینی طور پر اور دینی سمجھ بوجھ میں کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں، جس سماج کے اندر رشوت عام ہوتا ہے، رشوت دینا اس سماج کے اندر ظلم، جور، ستم، زیادتی یا عام ہوتی ہے۔ رشوت ظلم کی کھیتی ہے، رشوت یا ظلم کی کھیتی ہے، اور اس سماج کے اندر بہت زیادہ رشوت عام ہوتی ہے۔ جس سماج کے حاکم اور حکام جن کو متعین ہی کیا گیا ہے رشوت دینے والوں کو پکڑنے کے لیے یا رشوت لینے والوں کو پکڑنے کے لیے یا رشوت کے رواج دینے والوں کو پکڑنے کے لیے، ایسے حکام رشوت دے کر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی ڈیوٹی نہیں نبھاتے ہیں۔ اور رشوت کے عام ہونے کی ایک معمولی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس سماج کے اندر غربت ہوتی ہے، ناداری ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، اس سماج کے اندر بھی رشوت عام ہوتا ہے۔ حالانکہ رشوت فقیری لاتی ہے، رشوت ظلم و زیادتی کا بہترین کھیت ہے، بہترین دکان ہے، رشوت خود غرضی کا بہترین تجارتی مارکیٹ ہے۔ اگر اس کے اندر رشوت کے اندر کسی کا حق ہتھیانے کے لیے یا کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے کچھ لین دین یا سفارشیں اگر یہ جائز ہوتی تو اللہ کی قسم ہمارا اللہ رب العالمین جس نے رزق حلال تلاشنے کا حکم دیا ہے اور اس کے حلال کے انگنت بے شمار انوکھے طریقے بتلائے ہیں، وہ رشوت کو حرام نہ کرتا۔ اے لوگوں، آپ زیادہ بندوں کے اور اللہ کی مخلوقات کی مصلحتوں کے بارے میں آپ زیادہ باخبر ہیں کہ آپ کا ہر طرح کا غیب جاننے والا مولا، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں، وہ زیادہ جانتا ہے۔ مسلمانوں، آپ کا اس سوال پر جواب یہی ہوگا کہ یقیناً ہمارا اللہ وحدہ لا شریک جو علام الغیوب ہے، رحمان و رحیم ہے، رزاق و ذو القوت المتین ہے، وہ ہماری مصلحتوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ہمارے لیے خیر چاہتا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے کہا کہ ہم تمہیں بھی رزق عطا کریں گے، تمہارے بال بچوں کو بھی رزق عطا کریں گے، اس اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، ظلم قرار دیا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور آپ مسلمان لیکپال کہتے ہو، تحصیلدار آپ مسلمان ہیں، داروغہ صاحب آپ مسلمان ہیں، پولیس صاحب آپ مسلمان ہیں، کسی کمپنی کے گوڈاؤن کے ذمہ دار آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان اس کے باوجود مسلمانوں ہی کے رب نہیں، ساری مخلوقات کے رب نے اپنے مخلوق پر رشوت کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ اس کا لینا جائز اور نہ اس کا دینا جائز اور نہ اس کے لیے واسطہ بننا جائز اور نہ اس کا لکھا پڑھی کرنا جائز۔ کیوں؟ کیا اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عذاب سے بالکل بنداس ہو، بمبئی کی زبان میں بے فکرے ہو، بالکل کوئی پرواہ نہیں، نہ اسلام کی، نہ اسلامی تعلیم کی، نہ اپنی نہ اپنے بچوں کی؟ برا نہ لگے تو عرض کروں، معاف کریں گے، کیا آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خنزیر کا گوشت لا کر اپنی ہنڈیا میں پکائیں گے؟ مرے ہوئے کتے کا گوشت لا کر اس کی بریانی بنائیں گے؟ اس سے کہیں زیادہ خبیث
چیز ہے رشوت کا لینا، رشوت کا دینا، رشوت کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا، رشوت کو اپنی غربت دور کرنے کا سادھن بنانا، رشوت کو اپنے سیٹھ بنانے کے لیے ذریعہ بنانا۔ یاد رکھو، اگر آپ نے توبہ نہ کیا اور اس سے بچے نہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے رشوت جیسے حرام ناجائز کردار ادا کرتے رہے، رشوت لیتے رہے، تو ایک دن آئے گا کہ تمہارے بچے تو عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے، ہمارے ابا نہ تحصیلدار تھے، نائب تھے، داروغہ تھے، پولیس تھے، یہ تھے، وہ تھے، خوب کما کے، اور تم فقیر و مسکین رہو گے، کوئی تمہارا نہیں ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، لوگوں کے درمیان سچ کو جھوٹ میں بدلنے، کسی کا حق غصب کرنے یا باطل کو لاگو، نافذ اور رائج کرنے کے لیے جج، قاضی یا حاکم کو رشوت دینا جرم ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا انجام فیصلے میں ظلم، حقدار پر زیادتی، دوستوں کو نقصان اور فساد و بگاڑ پھیلانے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ سنو مسلمانوں، سنو، اپنے قرآن مجید جو ہم سب کے سینوں کے لیے شفا ہے، جو ہم سب کے لیے دستور حیات ہے، قرآن مجید پر آپ کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انمٹ کلام مقدس ہے اور اس کے سارے احکامات پر عمل کرنا ہر ایک پر فرض اور واجب ہے۔ کھولو سورہ بقرہ، کھول لو ایک بار اور پڑھو 188 نمبر کی آیت۔ تمہارا رب، ہمارا رب، ہمارا اللہ، تمہارا اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ لوگو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال، دھن غلط طریقے سے ناحق ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نہ کھاؤ، اور رشوت دوسرے کا مال ناحق کھانا ہے، اور نہ اس کو یعنی رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ، نہ پہنچاؤ، حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ اور تم جانتے بھی ہو، یقیناً جو آدمی رشوت دیتا ہے کسی کا حق چھیننے کے لیے یا کسی حقدار کو حق سے محروم کرنے کے لیے، کیا وہ اتنا بڑا پاگل حیوان درندہ ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، نہیں جانتا ہے۔ وہی کام اگر دوسرا کرے تو بہت بڑا مفتی بن جائے گا، بہت بڑا حق گو بن جائے گا، اور وہی کام خود کرے جانتے ہوئے۔ کون نہیں جانتا کہ میں رشوت دے رہا ہوں دوسرے کا حق لینے کے لیے؟ ہمارا شرعاً حق نہیں ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس پر زید کا حق ہے، اور زید کے حق کو لینے کے لیے ہم رشوت دے رہے ہیں۔ آج کورٹ اور کچہریوں میں بھیڑ کیوں لگی رہتی ہے؟ ظلم ٹھاٹھے مار رہا ہے، حقداروں کا حق غبن کیا جاتا ہے، ناحق کے ساتھ رشوت کی بنا پر فیصلے اس کے حق میں کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ناحق کھانے سے روکا ہے، رب نے روکا ہے۔ اگر رک گئے تو تمہارے لیے اللہ کی زمین پر بھی رحمت رحمت اور آخرت میں نجات ہے نجات۔ لیکن اگر دوسروں کا مال ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے، رشوت دے کے، رشوت لے کر کے وغیرہ وغیرہ نہیں رکے تو یاد رکھو جس رب نے روکا ہے اس رب کے دربار میں اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک مرفوع حدیث
ذرا ہم غور سے سماعت کریں، غور سے سنیں۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387، جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع حدیث نمبر 5049 میں صحیح قرار دیا ہے۔ سنو، غور سے سنو اور پھیلاؤ، اور سننے کے بعد گرہ لگا لو۔ اللہ کی قسم، رشوت تباہ و برباد کر دینے والا جرم ہے۔ کیا بھائی، دوسرے کا حق مار لو پیسے دے کر کے، واسطے لگا کر کے، یا کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دو، یا کسی مظلوم کو، کمزور کو، بے بس کو لے جاؤ، رشوت دے کے تھانے پہ پٹوا دو، جیلوں میں بند کرا دو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کلمہ گو مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، کسی اللہ پر ایمان لانے والے کا یہ رواج نہیں ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ ماننے والے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن مجید کو اپنے دستور حیات اور اللہ کی کتاب ماننے والے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ رشوت دے کے بھائی کو جیل میں ڈلا دو، پولیس اور داروغہ اور اہلکاروں سے ان کی پٹوائی کر دو، ان کے حق کو مار لو، ان کی جائیداد کو غصب دو، اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنے شوز کی بنیاد پر، اپنے کرسی۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ زمین پر امر چاہتے ہو، اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کرنا چاہتے ہو، مسلم سماج سے ظلم و زیادتی کو ختم کرنا چاہتے ہو، امن و سکون لانا چاہتے ہو، تو رشوت جیسے جرم سے توبہ کرو اور لوگوں کو جاگرک کرو کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی۔ ورنہ سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث سنو، لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، حالانکہ وہ اپنا حق نہیں ہے، رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ، اے اللہ تو ہمیں رشوت سے بچا، رشوت لینے سے بچا، رشوت دینے سے بچا، اور رشوت کے شکل، اشکال اور صورتوں کو سمجھنے کو بتا۔ میری اولاد کو بھی ایسے حرام جرم، ایسے حرام اور ناجائز کام سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ہم غربت دور کریں گے اللہ کے ہاں ملعون ہو کر، ہم سیٹھ بنیں گے اللہ کے ہاں ملعون اور دھتکارا ہوا بن کر، اور ہمارا دعویٰ ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لعن اللہ، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار غضب ہو، الراشی رشوت لینے والے پر، والمرتشی اور رشوت دینے والے پر، دونوں پر۔ کس میں؟ اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے۔ اپنے حق میں فیصلہ کرانے کا مطلب کہ اپنا حق نہیں ہے لیکن وہ مجھے مل جائے، اپنا حق نہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب عطا رحمان سعیدی کی ملکیت ہے، اور آپ میں سے کوئی کہے یہ میری ملکیت ہے، اور شرعاً اور عرفاً آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہے، آپ اس کتاب کو لینے کے لیے جس کے ہاں فیصلہ لینے گئے ہیں، یا کسی کے ذریعے 2 روپے دے کے، 2 لاکھ دے کے، 50 روپے، ایک دن ان کی کھیتی کر کے، ایک دن کا کام کر کے، اس کتاب کو جو کہ آپ کا حق نہیں، ہتھیا لانا، اس کے لیے کچھ دینا، یہی رشوت۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا ہوگا میرے بھائیو؟ میدان محشر کے اندر جب ہم اکیلے کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور اپنے سامنے اپنی حرام خوریوں کی وجہ سے، حرام کمائیوں کی وجہ سے، رشوت جیسے امور انجام دینے کی وجہ سے بالکل پریشان حال ہوں گے،
جن کے لیے میں نے رشوت، جن کو پالنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیٹھ بنانے کے لیے، جن کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، کوئی ساتھ کیا حال ہوگا میرے بھائیوں ساتھیوں؟ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟ نہیں، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اور لیکن اگر یہ اپنے جائز حق تک پہنچنے کے لیے، اگر اپنے جائز حق تک پہنچنے کے لیے یا کوئی ظلم، جور، زیادتی، پریشانی دور کرنے کے لیے ہو، جس میں رشوت کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں، مجبوری ہے، تو ایسا شخص اس دھمکی کا حقدار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ سینٹ ہمارا ہے، میرا شرعاً عرفاً حکماً یہ میری ملکیت ہے، آپ نے اس کو غصب کر لیا۔ اب بنا اپنے، اب یا تو مجھے اختیار ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ کر کے آخرت پہ چھوڑ دوں یا میں معاف کر دوں، لیکن اگر میں اس کو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا حق ہے، اور اس اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بنا کچھ حاکم حکام کو دیے نہیں ملے گا، کوئی سوال ہی نہیں۔ ہندوستان جیسا ماحول ہوگا، یہودیوں جیسا، کافروں جیسا ماحول ہوگا، تب ایسی صورت میں اگر میری مجبوری ہے، تب کچھ دینے والے کے لیے یہ لعنت کی دھمکی نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو رشوت بھی نہیں کہا۔ رشوت دوسرے کا حق لینے کے لیے، دوسرے کو اس کے جائز حق سے محروم کرنے کے لیے جو دیا جاتا ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارے دور میں رشوت کھلے عام پھیل گئی ہے صحیح کہ نہیں؟ حتیٰ کہ کچھ ملازمین جو ملازمت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کہ رشوت سے حاصل ہونے والی آمدنی ان کی اصل تنخواہ سے بڑھ کر ہے، ان کی اصل تنخواہ سے بڑھ کر ہے بات کہ نہیں؟ تنخواہ ہے 1200، آمدنی ہے 1800، یہ رشوت کا دین ہے۔ بلکہ رشوت بہت ساری کمپنیوں میں مختلف ناموں سے ان کے بجٹ کا ایک بند بن چکی ہے، اور بہت سارے معاملے ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر نہ شروع ہوتے ہیں اور نہ ہی ختم ہوتے ہیں، اور اس سے غریبوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حقداروں کو اپنا حق واپس لینے میں بہت جوجھنا پڑتا ہے، بہت جھیلنا پڑتا ہے، اور غریبوں کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی ذمہ داریاں خراب ہو چکے ہیں، اور یہ ملازمین کارکنوں کے لیے فساد اور بگاڑ کا سبب بن گئی ہے۔ اچھی ملازمت، اچھی سروس صرف کس کو دی جاتی ہے؟ اسے دی جاتی ہے جو رشوت دے، اور جو شخص رشوت نہ دے تو اس کے لیے کارروائی ہی بری یا خراب ہوتی ہے۔ آج امتحانوں کے اندر دیکھ لیجئے، آج MBBS، ماسٹر ڈگری، سرجن کی نوکری رشوت کی بنیاد پر ہے۔ بچے کا نمبر اس لائق نہیں ہے کہ اس کا ایڈمیشن ہو MBBS میں یا کسی بھی کوالیفیکیشن میں، کسی بھی اس میں، نیچے سے تھما دیا اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، حقدار کو پیچھے کر دیا، اور ارے یہی نہیں، ٹرین میں ریزرویشن کرانے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے بھی ہے، آپ 12 گھنٹہ سے کھڑے ہیں، ونڈو کے قریب آ گئے، فارم آپ نے جمع کر دیا، کوئی آ کر کے رشوت دے دیا، اس کا ٹکٹ بن جائے گا، آپ کا ویٹنگ لسٹ میں چلا جائے گا۔ اللہ حفظ۔ حکومتوں کو چاہیے ڈنڈے مار کر، وہ حکومت جو اپنے ملک میں امن و امان پیدا کرنا چاہتی ہے، ترقی لانا چاہتی ہے، غربت دور کرنا چاہتی ہے، ایسی حکومتوں کو رشوت جیسے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کڑی سے کڑی
سزا متعین کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو ساتھو، اتنی بڑی خرابی رشوت کی وجہ سے بہت سے پیسے جو منافع کی شکل میں، نفع کی شکل میں مالکوں کے ہوتے ہیں، مگر خرید فروخت کے ذمہ داروں پر خرید فروخت کے ذمہ داروں کے جیسوں میں جمع، ان کے کیسوں میں جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے علاوہ ایسے ہی کچھ اسباب کے پیش نظر اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے اور اس میں شریک ہونے والے کے لیے اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہونے کی بددعا فرمائی ہے۔ رشوت جیسے جرم کرنے یا کرنے والوں کا تعاون کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہونے کی بددعا فرمائی ہے۔ اور وہ شخص جو ایسا کرے گا اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا، اللہ کی غضب کا، اللہ کی پھٹکار کا، اللہ کی دھتکار کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2313، صحیح الجامع حدیث نمبر 5114، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں، ہماری ذریت کو، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو، سب کو ہر اس جرم سے، ہر اس غلط کام سے محفوظ رکھ جن کام پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اترنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آزاد ہو آپ، لو رشوت، دوسروں کا حق مروانے کے لیے، مارنے کے لیے، حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے دو رشوت، لو رشوت۔ لیکن ایسا شخص اللہ کے ہم ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بچیں، اس کے بچنے کا پربند اور انتظام کریں اور لوگوں کو بتلائیں، اور ان لوگوں کو خاص طور پر بتلائیں جو بیچ میں دلالیاں کر کے رشوت، ارے یار فلاں کو دے دو گے وہ کام ہو جائے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں اس میں میرے بھائیوں، بہت سارے مسائل ہیں۔ بجلی بل میں کمی ہو گئی، کیسے ہو گیا بھائی؟ لڑکا پاس ہو گیا، کیسے پاس ہو گیا؟ پرنسپل صاحب کو دے دیا 2-4، گدھا لڑکا فرسٹ آ گیا، بات پہ رشوت۔ حالانکہ اس جرم سے اللہ تعالی نے روکا ہے اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ جان لیجئے، اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے، بغیر مانگے وہ رشوت پاتا ہے، ایک کوئی ذمہ دار ہے، وہ رشوت مانگتا نہیں ہے، لوگ لا کے اپنا کام کرانے کے لیے، دوسروں ناجائز کام کرانے کے لیے دے دیتے ہیں، وہ لے لیتا ہے اور لے کے غریبوں اور مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی غربت دور کرنے میں لگا دیتا ہے، تب بھی وہ مجرم اور گنہگار ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو نہیں استعمال کر رہے بھائی، ہم تو رشوت حرام ہے، ہم نہیں وہ لا کر کے اپنے سے دے گیا ہے، یا میں لیتا ہوں لیکن میں غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں، غربت دور کرتا ہوں، شادیاں کرواتا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص رشوت تمہیں دے تو تمہارے اوپر فرض اور واجب کیا ہے؟ اسے نصیحت کرو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، میں قطعاً لینے والا نہیں، کیونکہ اس کے اندر دوسرے کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا، اور یہ کام حرام و ناجائز ہے۔ ہاں یہ بات اور جان لیجئے، اگر کسی آدمی نے شیطان کے ابھارنے پر رشوت کا کاروبار کیا
رشوت لیا اور دیا، آج اسے پتا چلا یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اس کا ایمان جاگا، آخرت کا خوف پیدا ہوا اور اسے احساس ہوا کہ میں نے ایک کام غلط کیا ہے، اب میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا طریقہ ہوگا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اس کے قریب کبھی نہ جائے۔ نمبر 2، جس سے لیا ہے اس کا حق واپس کرے، جتنا لیا ہے اس کا حق واپس کرے۔ وہ نہیں ہے جس سے لیا تھا مر گیا، اس کے ورثہ کا پتہ لگا کر کے ان کے حوالے کرے۔ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے رشوت دینے والے کا پتہ لگانے کے لیے، اس کے ورثہ کا پتہ لگانے کے لیے۔ پتہ لگانے کے سارے جتن کر لیے گئے، نہیں پتہ لگا، تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے اور توبہ بری ذمہ ہو جائے گا دنیا کے اندر، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ جب وہ توبہ کر لے گا تو معاف۔ لیکن میرے بھائیوں، حرام کھانا، اس کے لیے جھوٹے واہی تواہی کی بہانے بنانا، یہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنے قدرت کاملہ سے ہمیں حلال کھلائے، حلال پہنائے، حلال دکھائے، حلال چھوائے، حلال گھروں میں سونے کا موقع دے، حلال سواریوں پر بیٹھنے کا موقع دے، اور ہر حرام کام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔